بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ویڈیو میں بات کریں گے کہ پیرس کے اندر ایئر شو ہوا ہے جس کا میدان پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے مار لیا ہے اور پوری دنیا سے پاکستانی اسلحے اور پاکستان کے جدید ترین لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کے خریدار پاکستان میں اس کو خریدنے کے لیے آئیں گے اور انشاءاللہ جس طرح کی دھاک اس نے یعنی پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے فرانس میں بٹھائی ہے، اس سے نہ صرف ہمارے اسلحے کی پذیرائی ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کی ایروناٹیکل کمپلیکس کا بھی نام روشن ہوا ہے۔ ویڈیو کو مکمل جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو سکے۔ پیرس ایئر شو کے اختتامی روز پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر نے دھوم مچا دی ہے اور JF-17 تھنڈر کے خریداروں پر سحر طاری بھی کر دیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ نے کہا کہ عالمی منڈی خریداروں کو JF-17 تھنڈر کی صلاحیتوں اور جدید ترین ہتھیاروں سے آگاہ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق پیرس ایئر شو کے اختتامی روز پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر کی گرج نے ہتھیاروں پر سحر طاری کر دیا تھا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ شائقین کو طیارے کی آپریشنل صلاحیتوں اور جدید ترین ہتھیاروں سے آگاہ کیا گیا۔ ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی جدید صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع میسر آیا۔ عالمی منڈی میں خریداروں کو JF-17 تھنڈر کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا موقع بھی ملا۔ واضح رہے کہ پیرس میں ہونے والے 7 روزہ بین الاقوامی ایئر شو کی اختتامی تقریب میں پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر نے اپنی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ کیا اور پروقار تقریب کا افتتاح فرانسیسی صدر نے کیا۔ اس تقریب میں معین الحق سفیر پاکستان اور افواج پاکستان کے وفود کے اعلیٰ اراکین نے شرکت کی۔ پاکستان ایئر فورس کے وفد کی قیادت ایئر مارشل احمد شہزاد چیئرمین PAC بورڈ کامرہ اور ایئر وائس مارشل محمد مغیث افضل ڈائریکٹر جنرل سیکورٹی پاکستان ایئر فورس کر رہے تھے۔ معین الحق سفیر پاکستان برائے فرانس نے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے اعلیٰ سطحی وفد کی اس بین الاقوامی ایئر شو میں بہترین اور شاندار انداز میں نمائندگی کرنے پر ان کی تعریف بھی کی۔ ناظرین گرامی، بھارت فرانس سے لڑاکا طیارے لینا چاہتا ہے جس کو رافیل طیارے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی رافیل طیاروں کی، لیکن رافیل طیاروں سے 1000 گنا ہمارے JF-17 تھنڈر نے اچھی پرفارمنس دکھا کر پوری دنیا پر سحر طاری کر دیا۔ JF-17 تھنڈر نے 238 کلومیٹر الٹی پرواز کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے JF-17 تھنڈر کو خریداری کرنے کے لیے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں۔ دوسری جانب امیر قطر نور خان ایئر بیس پر پاکستانی JF-17 تھنڈر کا معائنہ کرتے رہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ JF-17 تھنڈر کا معائنہ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اندر بیٹھ کر کیا اور خصوصی طور پر اس طیارے کو دلچسپی سے دیکھتے رہے، اور آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ انہوں نے اتنی دلچسپی ظاہر کی ہے کہ امکان ہے کہ قطر پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدے گا۔ پاکستان نے چائنا کی مدد سے JF-17 تھنڈر طیارے تیار کیے تھے۔ فروری میں بھارت کے ساتھ ہونے والی ڈاگ فائٹ میں بھی یہ طیارے اپنی بہترین کارکردگی کا ثبوت دے چکے ہیں، جبکہ دنیا نے ہمارے JF-17 تھنڈر کو ٹیسٹڈ انڈر وار کا اعزاز بھی دے چکا ہے۔ ٹیسٹڈ انڈر وار کا اعزاز وہ اعزاز ہوتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی ویپن ڈاگ فائٹ کے اندر کیسا پرفارم کرتا ہے، اور ہمارے اس JF-17 تھنڈر نے بھارت کے 2 جہاز گرائے تھے 27 فروری والے دن، اور پاکستان اب JF-17 تھنڈر کے تیسرے بیچ پر کام کر رہا ہے اور وہ بھی جلد از جلد بیچ 3 بھی مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، پاکستان ایئر فورس کی اس کاوش کو اور جو دنیا بھر پر JF-17 تھنڈر نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس پر پاک فضائیہ کے لیے ایک نعرہ تو بنتا ہی ہے۔ پاک فضائیہ زندہ باد۔